أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی اور سارے دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی آپ بھی جاؤ۔ زلیخا کہنے لگی کہ آپ بھی جاؤ۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں انہیں فلاح حاصل نہیں ہوتی۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اس عورت نے تو واضح طور پر یوسف کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا تھا اور یوسف کے دل میں بھی اس عورت کا خیال آ چلا تھا اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے۔ ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان سے برائی اور بے حیائی کا رخ پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ جو دو آیات ہیں، ان دو آیات کے اندر جو مضمون ہے وہ اس صورت کے اور اس واقعے کے خلاصے یا اس واقعے کا نچوڑ ہے، اس صورت کا خلاصہ ہے پورا۔ یوسف اور زلیخا کا جو واقعہ مشہور ہے، لوگوں نے بہت ساری اچھائیوں کو چھوڑ کر صرف اسی واقعے کو زیادہ طور پر بیان کیا۔ پہلے ایک کتاب شیعوں کی طرف سے چھپی ہوئی تھی، اس کتاب کے اندر بہت ساری بے حقیقت باتیں یا بہت ساری بے تکی باتیں بیان کی ہوئی تھی۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام وغیرہ بھی عائد ہوئے تھے، نعوذ باللہ۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام پر اسرائیلیوں نے جو روایات بیان کی ہیں اس میں یا شیعوں کی طرف سے جو کتابچے وغیرہ لکھے گئے اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بہت بے تکی باتیں ہوئی ہیں۔ ہم ان حقائق کو اس انداز سے بیان کر رہے ہیں کہ اس واقعے کے اندر جو چیز بیان کرنے جا رہے ہیں کہ زنا کا ارتکاب ہونے جا رہا تھا، یعنی عورت یہ کوشش کر رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام میری طرف مائل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ یوسف کا ذہن اس بے حیائی والی بات کی طرف بالکل نہ جاوے۔ زنا کس کو کہتے ہیں؟ تو شادی کے علاوہ بغیر نکاح کے کسی عورت کے ساتھ کسی پرائے مرد کا اپنی خواہشات کو پورا کرنا، اس کو زنا کہا جاتا ہے۔ عام طور سے زنا میں دونوں جانب سے تعلقات ہوتے ہیں، مرد کے بھی تعلقات ہوتے ہیں، عورت کے بھی تعلقات ہوتے ہیں، اور زنا وجود میں آتا ہے دو طریقے سے۔ ایک تو زنا وجود میں آتا ہے ڈرا کر دھمکا کر، اور ایک زنا وجود میں آتا ہے بہلا کر پھسلا کر۔ ڈرانے دھمکانے کی بات جو ہوتی ہیں کہ ایک انسان کو کوئی غیر محرم عورت پسند آ گئی اور وہ کسی طرح اس کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرتا ہے، من جانب واحد جو محبت کہتے ہیں، تو وہ اس کو ڈرا دھمکا کر اپنے قابو میں لینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایسا قابو میں اکثر طور پر آتا نہیں ہے۔ ڈرانے دھمکانے والی جو صورت ہے وہ بے قابو رہتی ہے عام طور سے، لیکن شیطان کی طرف سے جو حربے استعمال ہوتے ہیں وہ بہلا پھسلا کر استعمال ہوتے ہیں۔ شیطان اتنا مکار ہے کہ وہ سیدھے ایسے دورے ڈالتا ہے، مرد کے اندر چونکہ مکاری ہوتی ہے، عیاری ہوتی ہیں، اور عورت کے اندر مکاری ہوتی ہیں، اس لیے یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو زنا وجود میں آ جاتا ہے۔
مرد اپنی باتیں بنا سنوار کر عورت کے سامنے پیش کرتا ہے، اور عورت کو جب مزین کیا جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بے قابو بنا دیتی ہے، اور یہ بھول جاتی ہے کہ اس کی عفت اور عزت کوئی چیز ہے۔ تو یہ راودتہ کا جو لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا وہ رویت سے ہے، اس کے معنی نرمی کے آتے ہیں۔ معلوم ہے وراودتہ التی هو فی بیتها عن نفسه وغلقت الابواب، دو چیزیں قرآن کریم نے بہت اہمیت کے ساتھ بیان کی کہ جس عورت کے گھر میں رہتے تھے اس عورت کا نام نہیں لیا ہے، قرآن نے بھی پردہ ڈالا ہے۔ آپ دیکھیے پورے قرآن کریم میں صرف ایک لیڈی کا نام آیا ہے، بس حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ، بس باقی جتنی بھی عورتوں کے تذکرے ہیں قرآن کریم کے اندر مبہم انداز سے ازواج النبی کہا، امہات المؤمنین کا لفظ استعمال کیا، اور بہت سارے امرأت فرعون، امرأت لوط، امرأت نوح، اس طریقے سے، یعنی حضرت نوح کی بیوی، حضرت لوط کی بیوی، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی یا فرعون کی بیوی، بس مطلق تذکرے ہوئے۔ صرف پورے قرآن میں صرف ایک نام آیا ہے عورت کا، اور وہ حضرت مریم کا، حضرت مریم کا۔ ایک جگہ پر تو ان کا نام بھی نہیں ہے، یا اخت ہارون، او ہارون کی بہن، ایسے کہا ہے۔ تو قرآن کریم یہ چاہتا ہے کہ عورت کے جتنے بھی، یعنی نام کے ساتھ جب قرآن کا یہ سلوک رہا ہے تو بذات خود عورت پردے کی چیز ہے، تو اس کو پردے میں ہی رہنا چاہیے۔ یہ قرآن کا بہت بڑا اچھا اسلوب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ہی کے ذریعے پیغام دے دیا کہ تمہیں کس طرح رہنا چاہیے، عورت کو کس طرح رہنا چاہیے۔ عورت کو یہ حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، قرآن کہتا ہے کہ عورتوں کو گھروں میں بٹھا کے رکھیو۔ عورتوں کو حکم براہ راست قرآن دے رہا ہے کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھنے کو لازم پکڑو، اور زمانے جاہلیت کی طرح ننگے سر باہر نہ آؤ۔ قرآن کہتا ہے، معلوم یہ ہوا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ زمانے جاہلیت کی طرح، اگلے زمانے کی طرح، الجاہلیت الاولیٰ، پہلے زمانے کی طرح ننگے سر نہ آؤ، یعنی بعد میں یہ حکم آ رہا ہے، 1400 سال پہلے یہ قرآن نازل ہوا ہے، اور اس وقت قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ زمانے جاہلیت کی طرح ننگے سر باہر نہ آؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا، مفسرین نے لکھا ہے کہ آگے اس سے بھی خطرناک دور آنے والا ہے، اس لیے کہا کہ تم ننگے سر مت آنا۔ جاہلیت کے زمانے میں جب لوگ ننگے سر آتے تھے تو قرآن یوں کہہ رہا ہے ننگے سر مت آؤ باہر، تو قرآن کا یوں کہنا اس کا مطلب یہ دور آنے والا ہے اور چل رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں بے حیائی کتنی عیاں ہو چکی ہیں، واضح ہو چکی ہیں۔ آپ دیکھیے معمولی بہانے میں عورت کا بڑا پوسٹر لگا کر بالکل اس کو برسر عام لٹکا دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کوئی آفس ایسی نہیں ہوگی جہاں عورت کے بغیر وہ خالی نہ ہو، کوئی پیٹرول پمپ یا گیس پمپ، ہر جگہ لیڈیز کو ہی آگے کیا جاتا ہے۔ یہ شیطان کی بہت بڑی مکاری ہے۔ قرآن کریم نے شیطان کے مکر کو کمزور کہا ہے اور عورت کے مکر کو بڑا کہا ہے۔ ابھی اسی واقعے کے اندر آگے آئے گا، ایک رکوع کے بعد تذکر آتا ہے شیطان کے مکاری کی۔ جہاں بات آئی تو قرآن کہتا ہے ان کید الشیطان ضعیفہ، ان کید الشیطان کان ضعیفہ، کہ شیطان کی چال جو ہوتی ہے، شیطان کا مکر جو ہوتا ہے وہ کمزور ہے۔ لیکن جہاں عورت کی بات آئی تو کہا ان کیدکن عظیم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک طرف شیطان جیسے کہ مکاری کو کہہ رہے ہیں کہ ضعیف ہے، کمزور ہے، اور ایک طرف عورت کی مکاری کو کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی ہے وہ۔ معلوم ہوا کہ عورت کی بات کے اندر نازک ہوتا ہے، اس لیے ہماری شریعت نے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو یہ حکم دیا کہ تمہارے دروازے پر اگر کوئی اجنبی آدمی آتا ہے اور آواز لگاتا ہے، چاہے تمہارے میاں کے بارے میں پوچھے، تو عورت کو یہ حکم ہے کہ جواب ذرا کرخت لہجے میں کہنا چاہیے، یعنی ٹائٹ آواز میں جواب دیا، ایسے پھس آواز میں یا نرم آواز میں، ایسی بودی آواز کے اندر جواب نہیں دینا چاہیے عورت کو۔ کون ہے؟ اس طریقے سے سامنے والا آواز سے مرعوب ہو جانا چاہیے کہ یہاں میرے دورے چلنے والے، اگر ممکن ہے، شریعت یوں کہہ رہی ہے، یہ شریعت نے سارے پہلو بیان کیے ہیں کہ ممکن ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ عورت کی نرم آواز آنے کی وجہ سے آنے والا مرد اپنے دوسرے کام سے آیا ہو اور وہ کسی اور طرف مائل ہو جائے۔ اس لیے قرآن یوں کہتا ہے وراودتہ التی هو فی بیتها عن نفسہ، کہ رویت کے معنی جو ہوتے ہیں نرمی کے آتے ہیں۔ زلیخا نے حضرت یوسف کو ڈرایا دھمکایا نہیں کہ تم ایک بادشاہ کے گھر میں ہو یا ایک محل میں پل رہے ہو، ہم تمہاری پرورش کریں، ایسا نہیں۔
یہ دھمکی نہیں دی بلکہ بہلایا پھسلایا۔ اب آپ دیکھیے مائل کرنے کی کوشش کیا اس نے، تو ملک کی فرسٹ لیڈی کہلاتی ہے وہ، جو بادشاہ کی بیوی ہوتی ہے نا، وہ ملک کی فرسٹ لیڈی۔ جیسے بادشاہ جو ہوتا ہے نا وہ ملک کا پہلے نمبر کا آدمی گنا جاتا ہے، وزیر اعظم، ایسے وزیر اعظم کی بیوی ملک کی پہلی لیڈیز، پہلی عورت گنی جاتی ہے۔ تو بادشاہ نے اپنے عورت کا انتخاب ایسے ہی تھوڑی کیا ہوگا، کوئی معمولی گھرانے کی لڑکی تھوڑی ہوگی اس کے گھرانے کی۔ وہ تو اب ایک ادھر حضرت یوسف علیہ السلام جوان العمر ہیں اور بہترین خوبصورت ہیں، وہ ان کے گھر کے اندر رہتا ہے، ان کے گھر کی عورت کے اندر جس نیت کے ساتھ وہ ان کے سامنے آئیں گی، کتنے فطور ہوں گے۔ ایسی صورت میں کتنی آزمائش ہے کہ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں دونوں، ادھر بھی خوبصورتی ہے ادھر بھی خوبصورتی ہے۔ زلیخا بھی معمولی خوبصورت کی عورت نہیں تھی، بہت خوبصورت تھی وہ بھی، تو وہ کیسے بن سنور کے سامنے آتی ہوگی، کیسے ہنس کے باتیں کرتی ہوگی، حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کیسے نخرے اٹھاتی ہوگی۔ اسی لیے نخروں کے اوپر عام طور سے آدمی فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ حور جو نخرے اٹھائے گی کل قیامت کے دن، کل جنت کے اندر ہمیں انسانوں کو جو حور ملنے والی ہے نا، ایک نخرے سے آدمی گھائل ہو جائے گا، اس کے بے ہوش ہو جائے گا۔ اس کا انداز چال کا حور کا ایسا ہوگا کہ وہ اگر ادھر چل رہی ہے تب بھی اس کا منہ ادھر ہوگا، سامنے پیچھے والے کی طرف، اپنے آدمی کی طرف اس کا چہرہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ناز و نخرے کی نعمت بنائی، وہ ہمارے لیے ہے، شرط یہ ہے کہ یہاں پاک دامن بن کے جانا پڑے گا۔ اور یہ اصول ہے اللہ تعالیٰ کا، اگر ہم پاک دامن بنیں گے تو گھر کی مستورات پاک دامن رہے گی۔ ہم نے اگر کہیں بد نظری کی ہے تو ہمارے گھر کی مستورات کی طرف کوئی غلط نظر ضرور اٹھائے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر مرد غلط کام کرتا ہے تو تمہارے گھر کی مستورات سے اس کا بدلہ تمہیں چکانا پڑے گا۔ یاد رہے، آدمی اگر کسی کے گھرانے کی عورت کو غلط استعمال کرتا ہے تو اس وقت تک اس کی موت نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ اپنے گھرانے کی عورت سے اس کا بدلہ نہ چکتا نہ کر دے۔ اگر وہ خود زنا کرتا ہے تو جب تک اس کے گھر کی کوئی عورت الا یہ کہ توبہ کر لے، توبہ کر لے، پھر اللہ کے رجسٹر سے وہ بات مٹ جاتی ہے۔ جیسے انسان کافر تھا، مسلمان ہو گیا، کفر کی حالت میں اس نے چاہے قتل بھی کیے ہیں تو دیت وغیرہ کا مسئلہ آتا ہے، لیکن اس کے اوپر گناہ باقی نہیں رہے گا۔ ایک ہوتا ہے گناہ، ایک ہوتا ہے معاملہ۔ معاملہ نہیں ٹوٹتا، گناہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آئے جو مسلمان ہو گئے تھے، جنہوں نے اپنی بچی کو زندہ درگور کر دیا تھا، قبر کے اندر دفن کر دیا تھا۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کیا حال ہوگا، میں نے تو ایسی ہے کفر کی حالت میں یہ گناہ کیے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد پچھلی زندگی کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، ایسے ہجرت کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ کوئی گری پڑی عورت نہیں ہوگی۔ عزیز مصر جو تھا نا، اس کی بیوی کوئی گری پڑی عورت نہیں تھی، بلکہ ملک کی فرسٹ لیڈی تھی، بادشاہ کی بیوی تھی۔ ظاہر بات ہے کہ بادشاہ کی بیوی کوئی عام عورت تو نہیں ہوگی، وہ بڑے گھرانے کی، اپنی شکل میں، عقل میں، تعلیم میں، اور تیز ترار اپنی، یعنی بہت دلربا عورت تھی وہ بھی۔ لیکن جب کسی مرد کے بارے میں وہ کبھی ارادہ کرے یا کہیں پھر تو، اور خاص طور سے اس مرد کے بارے میں جو ہر وقت اپنے گھر میں رہنے والا ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے، تو فتنے سے بچنا کتنا مشکل ہے۔ تو اس عورت کو بھی یہ ڈر نہیں تھا کہ میرا خاوند آئے گا تو میں کیا کہوں گی، کیونکہ گھر میں ہی بات تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اور مرد کو ساتھ دیکھ لیا تو کیا ہوگا، بلکہ وہ گھر بند تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے وغلقت الابواب، اس نے اتنا بہلانے کی کوشش کی کہ دروازے تک بند کر دیے، اور بہت اندر کے کم، وغلقت الابواب کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن کریم نے۔ معلوم ہوا باب کے معنی ایک دروازے کے آتے ہیں، ابواب کے معنی کئی دروازے، تو دروازہ ایک بند نہیں کیا تھا اس نے، کئی سارے دروازے بند کیے تھے۔ تو لکھا ہے روایت میں 7 دروازے بند کیے تھے، بہت پیچھے کے کمرے میں لے کر یہ بات کہی تھی انہوں نے، میرے ساتھ بدفعلی کرو۔ چنانچہ زنا کا ارتکاب کی جہاں بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، کہ عورت تو ارادہ کر ہی چکی تھی کہ مجھے کسی طرح نمٹا دینا ہے آج یہ مسئلہ، اور آج مجھے زنا کا ارتکاب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر
حضرت یوسف علیہ السلام کو ہماری دلیلیں نہ دکھائی دیتی تو ممکن تھا کہ یوسف جیسا آدمی بھی پگھل جاتا اس کے سامنے. اتنی ساری تیاری کر بیٹھی تھی وہ، اور اتنے سارے ناز نخرے سب کر چکی تھی، اور اتنی ساری ادائیں دکھا چکی تھی کہ یوسف علیہ السلام جیسا تو ہم اور آپ کیا چیز ہے. یوسف علیہ السلام جیسا جو اللہ کا نبی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی دلیلیں دکھائی. ایک روایت میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر دکھائی گئی تھی. اس وقت حضرت یوسف کو جب بہلایا پھسلایا جا رہا تھا تو اس وقت انسان ہے فطرتاً کو سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، کیا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. جہاں ایسا فطور آیا ہوگا فوراً یعقوب علیہ السلام کی تصویر دکھائی، کیا کر رہے ہو تم، اللہ کے نبی ہو، ذرا بھی ادھر ادھر مت ہونا. تو وہ سنبھل گئے فوراً. لولا ان رأى برہان ربی، اگر وہ ہماری دلیل نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی تو وہ پھسل جاتے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں. تو بہرحال یہاں سب سے بڑا سبق جو بیان کیا گیا ہے، ویسے قرآن کریم نے تو عورتوں کے بارے میں تو صاف طور سے کہہ رہے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ لیکن سب سے پہلے مزین کرنے کے بعد جہاں دنیا کی آئیں تو اس میں عورت کا تذکرہ آیا کہ اس میں عورت کو ڈالا گیا ہے. میں نے روایت بیان کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت و جہنم کو جہاں تیار کیا تو فرشتوں نے کہا کہ جنت کو جب دکھایا گیا تو کہا شاید ہی کوئی اس سے دور رہنے کی کوشش کر، ہر ایک چاہے گا کہ ہم اس میں آ جائیں گے، سب اسی میں آئیں گے، کوئی جہنم دوسری جگہ نہیں جائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عبادتوں سے ڈھانپ دیا. تو کہا یا اللہ شاید ہی کوئی ادھر آوے. عبادتیں تو بہت کٹھن ہیں، تہجد پڑھو، نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دو، مال کی ادائیگی، حج کرو، حقوق کی ادائیگی، معاملات، معاشرت، اخلاق سب ٹھیک ٹھاک کرو، لوگوں کی رہنی کرنی، یہ سب ہوگا تو ہی جنت میں جائیں گے. پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ کریں گے تو ہوگا. تو کہا یہ شاید اب مشکل ہے کہ اس میں کوئی آوے. پھر جہنم کو دکھائے گا کہ اللہ اس میں تو کوئی بھی نہیں آئے گا. پھر اس کے اوپر یہ گناہ سارے ڈال دیے گئے، زنا ہے، بدکاری ہے، بدفعلی ہے، اور اس کے علاوہ غیبت ہے، چغلی ہے، عیب جوئی ہے، الزام تراشی ہے، بہتان تراشی، یہ ساری چیزیں اس پر ڈال دی گئی. یہ تو بڑھ جائے گی فوراً، یہ تو اتنی خطرناک چیز ہے کہ فوراً بڑھ جائے گی، تو یہ خالی نہیں رہنے کی. تو زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، شہوات کی محبت سے دنیا کو سجا دیا گیا ہے. اور شہوات کی محبت میں سب سے پہلے من النساء، شہوات کی محبت کسے کہتے ہیں؟ جیسے عورتیں ہیں، سب سے پہلے عورتوں کی محبت، یعنی کہ عورتیں ہیں. والبنین، پھر اولاد کی محبت. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب، جیسے سونا چاندی وغیرہ کی محبت. ایک صاحب مجھے میرے پاس آئے، کہا سونا پہن سکتے ہیں، چاندی پہن؟ میں نے کہا پہنو کوئی بات نہیں، لیکن جنت میں نہیں ملے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی دنیا میں سونا پہنتا ہے، چاندی پہنتا ہے، فضول چاندی کے کچھ گرام ہیں جو پہن سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ نہیں پہن سکتے ہیں. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہر ڈالنے کے لیے، مہر نبوت جو آپ نے بنوائی تھی، وہ مہر ڈالتے تھے تو وہ انگوٹھی بنوائی تھی آپ نے، سکے کے طور پر استعمال کرتے تھے. تو وہ اس لیے ایجاد ہے اتنے گرام کے، ورنہ اس کے علاوہ جو فیشن کے طور پر کوئی چاندی کی چین بناتا ہے، کوئی سونے کی چین ڈالتا ہے، تو حرام ہے مرد کے لیے، دنیا کے اندر حرام ہے. اور روایت میں ہے کہ جو اس طریقے سے دنیا میں پہنے گا وہ جنت کے سونے چاندی سے حرام، اس کے اوپر حرام کر دیا جائے گا، اس کو نہیں ملے گا جنت میں. تو اگر جنت کا نہیں پہننا ہے تو دنیا میں پہنو. میں نے کہا ٹھیک ہے ابھی اتار دیتا ہوں. تو آدمی ہوتا ہے کہ اس کو صحیح بات پتہ نہیں ہوتی تو بیچارہ غلط کام کے اندر یا غلط گناہ کے اندر مشغول ہو جاتا ہے. یہاں سب سے بڑا جو درس دیا ہمیں ان آیات کے اندر، سب سے پہلا ہمارا درس آج کا یہ ہے کہ غیبت سے بچنا چاہیے. غیبت بہت خطرناک چیز ہے. وراودته التي هو في بيتها، جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے تو وہاں یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. یہاں راودته، رائیل نے ان کو ورگلانے کی کوشش کی. زلیخا اس کا دوسرا نام رائیل تھا. تو اگر یہ نام لے کر بات کی جاتی تو تھوڑے لفظوں میں بات سمٹ جاتی ہے. زلیخا کا اللہ تعالیٰ نام لے لیتے تو تھوڑے ہی لفظوں میں، لیکن وراودته التي هو في بيته، اتنی لمبی بات اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کی تاکہ اس کے عیوب کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے، اس کا نام چھپا دیا جائے. تو یہاں سب سے بڑا درس ملتا ہے کہ ہمیں کسی کے بارے میں، عیب کے بارے میں پتہ چلے تو اس پر پردہ ڈالنا چاہیے. جتنا دنیا میں پردہ ڈالیں گے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمارے عیوب پر پردہ ڈالے گا. ہم یہاں کسی کے سامنے ایک عیب کھولیں گے، کل قیامت کے دن ہمارا کالا چٹھا پورا کھول دیا جائے گا
اور مخلوق اتنے نہیں ہوگی جتنے ہم نے تو ایک کے سامنے کھولا تھا، کل آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت ہوگی، ان کے سامنے کھولا جائے گا۔ کیا شرمندگی ہوگی ہمیں، کتنی شرمندگی ہوگی جب اللہ ہمارے عیوب کے اوپر سے پردہ اٹھائے گا۔ آج دنیا میں ہم رہتے ہیں، ہم لوگوں کی، اسی لیے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اوروں کی بری بات تو باتی نہیں تم کو، پر اپنی برائی نظر آتی نہیں تم کو۔ یعنی اوروں کے اندر کچھ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں تو اس کے اوپر کامنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنے اندر برائیوں کے ڈھیر ہیں تو وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ کسی کی آنکھ میں تنکا ہے تو وہ نظر آ جاتا ہے، اور ہماری آنکھ میں اتنا بڑا شہتیر لے کے گھوم رہے ہیں تو وہ نظر نہیں آتا ہے نا۔ ہماری آنکھوں میں چیپڑا جس کو ہم کہتے ہیں نا، اتنے موٹے موٹے ہوتے ہیں تو وہ دکھائی نہیں دیتے، اور کسی کی آنکھ پر تنکا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں، صاف کرو بڑا بڑا آنکھ، ناک صاف کرو، داڑھی پر دیکھو۔ یہ تو اوروں کی طرف تو نظر رکھتے ہیں۔ آئینے کو آئینہ اسی لیے کہا ہے کہ وہ انسان کو اس کے عیوب سے باخبر کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا، میں نے ان کو آئینہ دکھا دیا، یعنی ان کے عیوب پر مطلع کر دیا۔ آئینے میں جب انسان سامنے جاتا ہے تو عیوب پر مطلع ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ کسی انسان کو دیکھ کر وہ اپنی غلطیوں کو درست کر لیتا ہے، کسی کی اچھائیوں کو دیکھ کر اپنے اچھائیوں کو پیدا کرے۔ یہ نہیں کہ کسی کی برائی کو دیکھ کر اچھالنا شروع کر دے، کسی کی برائی دیکھی اچھالنا شروع کر دیا۔ شریعت نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے، ہمارا دین، ہمارا مذہب ہمیں اس طرح سے نہیں دیتا کہ کسی کی برائیوں کو دیکھو اچھالو۔ کتنے مرتبہ حدیث آئی، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی کا ایک عیب کھولیں گے اور کسی کے اوپر خاص طور سے زنا وغیرہ کا الزام لگائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ گھر بیٹھے رسوا کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس وقت تک موت نہیں دیں گے حتیٰ یفضحہ بہا فی بیتہ، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھتے ہوئے رسوا ہو جائے، اپنے گھر میں بیٹھا بیٹھا رسوا ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، اس کی پھجیتی ہو گئی، جس کا وہ عربی کا لفظ ہے، حتیٰ یفضحہ بہا فی بیتہ، اللہ تعالیٰ اس کو پھجیت کر دے گا، جس کو ہم کہتے ہیں۔ ہاں، اس لیے کسی پر کوئی الزام ڈالے یا کسی کے بارے میں کوئی عیب دیکھ کر کسی کے سامنے بیان کرے تو دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر حقیقت میں ہے تو وہ غیبت ہے، اور حقیقت میں نہیں ہے، میں نے اپنی دشمنی نکالنے کے لیے اس کے اوپر یہ بات کہی ہے تو وہ الزام ہے، وہ بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک، یعنی موت تک، جب تک ہم اس میں ملوث نہیں ہو جائیں گے ہماری اپنی ذات سے، تب تک موت واقع نہیں آنے کی ہماری، اللہ گھر بیٹھے رسوا کر دے گا۔ اس لیے غیبت سے بچنا چاہیے۔ مفسرین نے یہ نکتہ لکھا ہے کہ وہ پروردگار جو ہمیں دوسروں کی غیبت کرنے سے منع فرما رہے ہیں، ان کے اپنے کلام میں کوئی لفظ ایسا کیسے آ سکتا تھا جس سے غیبت کا شبہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت سے یہ واقعہ ہو گیا ہے، اس کو بار بار نام سے تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نام سے تذکرہ نہیں کیا، یہ اللہ نے سبق دیا۔ اگر کسی کی کوئی بات ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت تھی، مجمع میں آتے تھے اور آپ کو ایسا لگتا تھا کہ فلاں کے اندر یہ بات ہے لیکن سب کو اس کی نصیحت کی ضرورت ہے، تو آپ ایسا نہیں کہتے تھے کہ فلاں نے ایسا کام کیا، بلکہ آپ فرماتے تھے لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ایسا کرتے ہیں۔ تو وہ جس کو کہنا چاہ رہے ہیں اس کو بھی سبق مل جاتا تھا، وہ خود سمجھ جاتا تھا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو کیا ہو گیا۔ جیسے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک نماز کے دوران میں مصلیان جو ہوتے ہیں، مقتدی جو ہوتے ہیں، ان کی توجہ کا اور ان کی پاکی کا اثر بھی امام پر پڑتا ہے۔ اگر پیچھے کا مقتدی جو ہوتا ہے وہ اگر وضو بغیر کھڑا ہے یا اس کو پتہ نہیں ہے اور اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے، ایسی کوئی شکل ہے، تو اس کا اثر بھی، یا بدن پر کپڑے پر گندگی لگی ہوئی ہے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ناپاکی کا علم نہیں ہے کہ میں ناپاکی کی حالت میں ہوں اور وہ نماز میں شریک ہو جاتا ہے، تو اس کا اثر بھی امام پر پڑتا ہے، غلطیاں جاتی ہے، بھول جاتی ہے، نماز میں سہو ہو جاتا ہے، تو یہ اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ کھڑے ہوئے آپ اور کہنے لگے، یا ایھا الناس، لوگوں کو کیا، اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم پاکی کا اہتمام نہیں کرتے، تمہارا اثر امام پر پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر سے نکل آئے، مصلی پر چلے گئے اور ایک دم خیال آیا کہ میں پاکی کی حالت میں نہیں ہوں۔ آپ چلے گئے، خود کہا بیٹھ جاؤ، چلے گئے، پھر واپس آئے تھوڑی دیر کے بعد، وہ صحابی فرماتے کہ ہم نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ کہا میں تھوڑے بے فکری میں آ گیا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا،
بے فکری کا لفظ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، نعوذ باللہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ امت کو سبق دینا تھا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تشریف لے آئے، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ میں ناپاکی کی حالت میں ہوں، آپ نے فرمایا رک جاؤ، میری ایسی حالت ہے، آپ گئے اور پھر فارغ ہو کے آ گئے پاکی حاصل کی۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانا، کسی کے اوپر زبان کھولنا، کسی کے عزت کے اوپر ڈاکہ ڈالنا، یہ بہت غلط چیز ہے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ، حدیث پاک میں آتا ہے الغیبۃ اشد من الزنا، ایک آدمی زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا غیبت کرنا سخت گناہ ہے۔ غیبت زنا تو ایسا ہے کہ آدمی زنا کر رہا ہے نا، اس وقت اس کا ایمان باہر نکل جاتا ہے، اس کے دل سے ایمان کو نکال لیا جاتا ہے، وہ ہوا میں معلق ہو جاتا ہے، اس دوران اگر موت آ گئی تو وہ کفر کی حالت میں مرتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو زنا اتنی خطرناک چیز ہے، تو آپ دیکھیں کہ زنا سے بھی خطرناک غیبت کو کہاں گیا ہے، غیبت کتنی خطرناک ہوگی۔ جب انسان زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا ایمان دل سے نکال لیا جاتا ہے، جب زنا اتنی خطرناک چیز ہے تو غیبت کتنی خطرناک ہوگی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں الغیبۃ اشد من الزنا، زنا سے بھی بہت زیادہ سخت ہے غیبت۔ غیبت آدمی کرتا ہے تو ایسا قرآن کریم میں ہے کہ غیبت کرنے والے کی مثال ایسی ہیں گویا وہ اپنے بھائی کا، مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، مردار بھائی کا۔ روایت ہے کہ دو عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، غیبت کر رہی تھی، روزے کی حالت میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا، بہت روزہ لگا ان کو، شدت روزے کی شدت محسوس ہونے لگی انہیں، آپ نے ایک پیالہ منگوایا، ان سے قے کروائی تو گوشت کے لوتھرے نکلے باقاعدہ۔ کہا تم نے گوشت کھایا تھا؟ نہیں ہم نے تو چکھا بھی نہیں ہے گوشت۔ تو کہا تم نے پھر غیبت کی ہے، اسی لیے تمہارے بدن سے اللہ تعالیٰ نے گوشت کے لوتھرے نکالے۔ تو یہ غیبت اتنی خطرناک چیز ہے، غیبت سے بچنا چاہیے۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ، زلیخا کا دروازے بند کرنا، عورت دروازوں کو بند کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو بچانا چاہ رہے ہیں تو دروازے کھلتے جا رہے ہیں، وہ ایک دروازہ بند کر رہی ہے تو وہ کھلتا جا رہا ہے، یوسف علیہ السلام بھاگتے جا رہے ہیں، تو ساتھوں ساتھ دروازے بند ہیں، ایک دروازہ بند ہو رہا تو کھل رہا، دوسرا کھلتا جاتا ہے۔ دروازے بند کرنے کے بعد ظاہر بات ہے کہ اس عورت نے یقیناً پیش قدمی کی ہوگی، حضرت یوسف کی طرف ہاتھ بڑھایا ہوگا، اس لیے یوسف علیہ السلام نے سیدھے کیا کہا، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ نفس اور شیطان کے مکر سے بچنے کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ اللہ کی پناہ ہے۔ جیسے ایک عورت کا واقعہ ہے کہ اس کا چچیرا بھائی جو تھا، اس کا چچازاد بھائی، وہ مالدار تھا، عورت جو تھی وہ متقی پرہیزگار عورت تھی، خاندانی عورت تھی، لیکن اس کی غربت نے اس کو مجبور کر دیا کہ وہ زنا کا ارتکاب کرے۔ تو اپنے چچیرے بھائی کے پاس گئی اور کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو اس نے کہا پیسوں تو دے دوں لیکن تجھے اپنی ذات میرے حوالے کرنی پڑے گی۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مجھے اپنی ضرورت کے وقت متعین ہو گیا، رات کو وہ پہنچ بھی گئی اپنے وعدے کے مطابق، بستر پر گئی، وہ آدمی اپنا پورا کنٹرول پا چکا تھا کہ اس عورت نے صرف اتنا کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ اتنا جملہ اس نے پتہ نہیں دل کی کون سی گہرائی سے اور اللہ کی کتنے خوف اور ڈر سے کہا ہوگا کہ اس ڈر کا اثر اس آدمی کے اوپر ہو گیا، اپنے بھائی کے اوپر۔ وہ فوراً اتر گیا اور کہا آج سے تو میری بہن ہے، میں نے تجھے جو قرض دیا ہے وہ قرض بھی تجھے واپس دینے کی ضرورت نہیں، آئندہ سے اگر تجھے جب کبھی پیسے وغیرہ کی ضرورت ہو تیرا یہ بھائی حاضر ہے، آ جانا، اور تو گواہ رہنا اللہ کے دربار میں آج سے اس عمل سے توبہ کرتا ہوں۔ تو اتق اللہ، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر جو ہوتا ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہے۔ آدمی کو یہی کہا جاتا ہے تنہائیوں میں یہ چیز آنی چاہیے تو واقعتاً اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ ورنہ اگر تنہائیوں میں، یوں تو ظاہر میں تو بہت اللہ کا خوف کرے، لیکن تنہائی کے ماحول میں جب کمرے میں اکیلے ہیں اور اس وقت کوئی گناہ کر رہے ہیں، اس وقت اللہ کا ڈر نہیں ہے تو تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے اس وقت، اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ تنہائیوں میں اگر آدمی گناہ کر رہا ہے اور پردہ جو ہلتا ہے اس سے اگر ڈرتا ہے تو بہت بڑا گناہ ہوگا اس کو، اتنے بڑے اللہ کا ڈر نہیں اور پردے کے ہلنے سے ڈرتا ہے کہ شاید کوئی آ گیا کیا ایسا، حالانکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے دروازے بند کیے، سب بند ہیں، پھر بھی پردے کے ہلنے سے ڈرتا ہے۔ معلوم ہے پردہ ایک معمولی مخلوق ایک کپڑا ہے، اس سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ تو یہ
اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب بندہ رجوع کرتا ہے ان چیزوں میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور پناہ دیتے ہیں۔ اس لیے جمعہ آتے ہیں، جمعہ بغاسہ جس کو کہتے ہیں، اس وقت ہمیں پڑھنے کو کہاں، بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں لا حول نہیں پڑھنا ہے، اس وقت لا حول نہیں پڑھنا ہے، اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اس لیے کہ لکھا ہے کتابوں میں جب انسان کو جمعہ آتی ہے اور ہاتھ نہیں رکھتا ہے، جمعہ کے آتے وقت ہاتھ نہیں رکھتا ہے اگر منہ پر، تو شیطان اس کے منہ میں پیشاب کرتا ہے، اس کے منہ میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ اس لیے کہا کہ جمعہ آوے تو ہاتھ رکھو۔ نماز میں کسی حرکت سے منع لکھا ہے کہ آپ ہاتھ ادھر ادھر نہیں کر سکتے، لیکن اگر جمعہ آتی ہے تو دوران نماز بھی ہاتھ رکھنے کی اجازت ہے کہ ہاتھ رکھ دو کسی طرح، دوران نماز بھی ہاتھ رکھنے کی اجازت ہے کہ ہاتھ رکھنا چاہیے۔ تو جس چیز کا نماز کے اندر حکم ہے اس کو بدرجہ اولا نماز کے باہر کی زندگی میں اپنانا چاہیے، اپنانا چاہیے۔ اس لیے بہت سی چیزیں جیسے برا خواب انسان دیکھتا ہے تو اس میں بھی شیطانی وساوس شامل ہوتے ہیں، شیطانی وسوسے شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے تعلیم دی کہ جب برا خواب آوے، آنکھ کھل جاوے، ڈر کا ماحول بن جائے، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ تو شیطان کے اور نفس کی مکاریوں سے بچنے پر ہمیں یہ کہا ہے کہ بھئی معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ یا پھر قرآن مجید نے یہ کہا قل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ چنانچہ جب بھی شیطان حملہ کرے تو بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی پناہ مانگے۔ ذاتی دشمن سے بچنے کے لیے بھی اسم ذات کا استعمال کرنا چاہیے۔ جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپسی تعلقات بگڑتے ہیں، کوئی بہت ذاتی دشمنی پر اتر آتا ہے، تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام وغیرہ ہیں، انشاءاللہ اس کو کل تفصیل سے بیان کریں گے کہ کن چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضرت یوسف علیہ السلام نے پناہ چاہیے اللہ کے ذاتی نام سے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی صفتی نام لیتے قال معاذ الرحمن یا قال معاذ الرحیم تو ممکن تھا کہ کوئی یہ سوچتا کون رحیم کون رحمان، اس لیے حضرت یوسف نے فوراً کہا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ ایسے فتنوں میں مبتلا ہونے سے۔ اللہ ہماری بھی تمام قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرماوے، اللہ کی تمام بغاوتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرماوے، اس کے طاعات کی توفیق نصیب فرماوے۔ شیطان بہت خطرناک ہے اور اس کا تربیت یافتہ نفس ہمارے ساتھ ہے، چاہے شیطان شیاطین قیود میں ہے لیکن نفس تو ہمارے ساتھ ہے، پورے سال اس کی تربیت ہوئی پڑی ہے، اس لیے اس کے شرارتوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان اللہ۔